اچھا بریگیڈ صاحب، چونکہ ابھی آپ وزیر داخلہ سندھ بھی ہیں اور آپ کراچی میں رہتے ہیں، تو کراچی کی صورتحال کو آپ پہلے بھی بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بریگیڈ صاحب ماضی کے مقابلے میں یہ کہوں گی کہ بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ سیکیورٹی داروں کی اس میں بہت کاوشیں ہیں، ان کی کاوشوں سے ہی جو دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، لیکن یہ جو بریگیڈیئر ہر اسٹریٹ کرائم جو ہیں یہ ابھی تک بے قابو اس کا جن ہے، ابھی تک یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ اسٹریٹ کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو اس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ ایک تو مہنگائی ہے، ظاہری بات ہے، کنٹرول کیسے کیا جائے؟ دیکھیں فضا، ایک تو مین ایشو یہ ہے کہ سوشو اکنامک پرابلمس، جابس نہیں ہیں، جوان لڑکے ہیں گھر میں، 100 لائبلٹیز ہیں، پیرنٹس بیمار ہیں، بہن کی شادی کرنی ہے، چھوٹے بھائی کی تعلیم ہے، پیسہ نہیں ہے، گریجویٹ ہے، روزگار کے یہ مواقع سوشو نہیں ہیں۔ اکنامک ہے، وہ تو وہ کیا کرے گا؟ لیکن جب آپ کے پاس پولیٹیکل انفلوئنس ہو، میرٹ کا آپ خیال نہ کریں، اچھے لوگوں کو نہ لگائیں، تو کئی دفعہ پرابلم ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ ہمارے پولیٹیکل عزائم ہے، ہمارے پاس پولیٹیکل انفلوئنس بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک عادت ہے ہمارے، یہ ڈی آئی جی ایس پی اپنی جگہ پر آ جائیں گے، 2-3 دن میں ڈی ایس پی ایس ایچ او اچھے لگائیں گے جن کا ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ لگانے کے بعد وی آر گوئنگ ٹو گو آل آؤٹ فار 2-3 اسٹرانگ اسٹریٹجی۔ نمبر 1، اسٹریٹ کرائم کے اوپر وی آر گوئنگ ٹو ویری ٹف۔ آپ دیکھیں گے ہماری آپ کی فورس، چاہے وہ پولیس یا رینجرز، آپ کو کیسے نظر آئے گی اور کس طریقے سے پکڑیں گے ان کا سلوک کیا کیا جائے گا، نمبر 1۔ پھر آپ کا جو یہ ہے، یہ آپ کا ٹوٹل جو ہے آپ کا یہ نارکوٹکس والا مافیا جو ہے، منشیات کے خلاف ہم کہ کہاں فیکٹریز ہیں، کہاں یہ گٹکا بنتا ہے، کہاں چھالی آتی ہے، کیسے آتی ہے، کہاں ریفائن ہوتی ہے، کدھر جاتی ہے، کون سہولت کار ہے، کون ڈسٹریبیوٹر ہے، سب کو پکڑیں گے، اکٹھا آپریشن، اینڈ میں بھی اور سٹارٹ میں بھی، دونوں روٹ کاز۔ لائک وائز ہم اس کے لیے جو ہے تیسرا ہم کچے میں آپریشن کرنے لگے ہیں، تاکہ وہاں بھی بہت حالات خراب ہیں 4-5 ٹھیک ڈسٹرکٹ ہے۔ کے اندر، وہ بھی کریں گے۔ تو میرا انشاءاللہ بائی 30 سپٹمبر یو ول سی اے ویزیبل چینج، اور یہ وی ول گو آل آؤٹ، یہ ہماری پوری کوشش ہے۔ آپ پوری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم اس کو کر کے دکھیں گے۔ اچھا، تھانہ کلچر تبدیل کرنے کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، تو یہ جو اس کے لیے عوام کی کتنی شمولیت کی ضرورت ہوگی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بریگیڈیئر حارث کے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، شہری عمومی طور پہ جو جرائم ہوتے ہیں، کرائم ہوتے ہیں، اس کو رپورٹ کرنے سے باقاعدہ گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے لیے ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بنا دیا ہے، آئی اے نے بنایا ہے، ویری گڈ پروفیشنل آئی جی۔ نمبر 2، ہم نے وہاں پر ٹائم فکس کر رہے ہیں کہ ہر پولیس اسٹیشن میں ایک ٹائم ہوگا جہاں پر ایس ایچ او موجود ہوگا، فری لوگ جائیں گے، رپورٹرز کین گو اینڈ چیک دیئر کہ کیسے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، کیسے بہیو کرتے ہیں۔ وی آر دیئر ٹو سرو پیپل آف پاکستان، ٹھیک ہے؟ وی آر ناٹ دا باسز، دیٹ ٹائم از گون، اینڈ آئی ہیو ٹولڈ ایوری ون in my conference کہ that time is gone۔ اور سیکنڈ، جس کی شکایت آئے گی، چاہے مجھے میڈیا سے آئے، کسی انڈیویجول کی آئے، وہ ہم بڑا سخت کارروائی کریں گے، جزا اور سزا دونوں ہوں گی۔ اچھا کام کر رہے ہیں، ریوارڈ بھی ملے گا، اچھے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ اور عوام کی سوسائٹی کو ہم ساتھ میں، محلے میں دیکھیں، ایشو یہ کہ ہر کام ہم نے نہ پولیس پہ چھوڑا ہوا ہے۔ آپ کی اپنے محلے میں امن کمیٹی ہوتی ہے، آپ کے نوٹیبلز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو ادھر ہی حل کریں، ادھر ریزالو کریں۔ وائی ڈو گو فار چھوٹی کہ جو اس نے آپس میں یہ سب نیبر میں لڑائی ہو رہی ہے، تنگ کریں بھائی۔ آپ کے جو پریزیڈنٹ، آپ کی ایک لیٹ میں رہتا ہوں لیفٹن بلاک 2 میں، بلاک 2 کا پریزیڈنٹ ہے، جنرل سیکرٹری، دے شوڈ ریزالو دی ایشو۔ اس کے بعد جو چیزیں جاتی ہیں اوپر لے کے جائیں، سوسائٹی اینڈ پولیس اینڈ رینجرز کین بیکم اے فورس ٹو ریکن ود، انشاءاللہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کی بات سے ویسے مجھے یہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سیکھا ہے نا، کہ ظاہری بات ہے سیاستدان ہوتے ہیں جو ٹی وی پر ہوتے ہیں وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھے کہ پارلیمنٹ کے ایشوز پارلیمنٹ میں سالو نہیں ہو رہے ہوتے، وہ کورٹ تک جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بات کے نیچے بھی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سالو نہیں ہو رہے ہوتے۔ یہ تو شاید ہماری پوری قوم کی ایک فطرت بن چکی ہے۔ جی بالکل، تو آئی تھنک یہ اس کے لیے ہم نے ظاہر ابھی ہم کریں گے، اور آپ کو دیکھیں گے جو کرائمز پیک ٹائم ہے، لیٹ سے 6:30 سے رات 11 بجے تک، عورتیں بچے بوڑھے جو ہوتے ہیں نکلتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، فری ہونے، وہاں کوئی ڈر ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاٹ سپاٹس جہاں پر ہیں وہاں بھی موبائلز ہوں گی، ویسے بھی فورس نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد CCTV کیمرے، ابھی ہم پوری سیف سٹی کا ہم نے پوری بریفنگ لے لی ہے، پیسہ بھی کافی ایلوکیٹ کر لیے، امیڈیٹلی بھی گو فیز وائز۔ پہلے میں امپورٹنٹ جگہ پر سب سیف سٹی کے ساتھ جو پرانے لگے ہیں کیمرے وہ بھی ڈاک ٹیل کریں گے، ان کو استعمال کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ایسا نظام لے کر آئیں گے جو ایٹ لیسٹ میں سٹارٹ کر دوں گا، پھر آگے
جو دوسری گورنمنٹ آتی ہے جس کو وہاں مینڈیٹ ہے، I'm sure ان کی بھی رسپانسبلٹی ہوگی، وہ بھی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ایسا کریں گے جہاں سے مجرم آیا، جس اسٹریٹ سینٹر ہوا اور جہاں جا کے چھپا، we will have overlapping camera over there، جا کے چلیے وہاں آپ کا سے جا کے انتھوزیزم بہت اچھا لگ رہا ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا جذبہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ٹرینڈ سیٹ کر دیں اور آگے وہ پھر سلسلہ چلتا رہے۔ انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔